المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. ان کے ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اسی لیے جو صحابہ کرام کو کافر کہے گا وہ کافر ہے قرآن کی وجہ سے. رافضی شیعوں میں جو ہیں بہت سارے فرقے ہیں، کچھ فرقے تو ٹھیک ہیں، یعنی اتنے زیادہ بدتر اور خراب نہیں ہے، لیکن رافضی جو فرقہ ہے یہ سب سے زیادہ گندا فرقہ ہے. ان کے کچھ عقیدے ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے رافضی ٹولے کو اور رافضی فرقے کو علماء کافر کہتے ہیں. کیوں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، وہ اس قرآن کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ادھورا ہے، نعوذ باللہ. اس کے اندر 40 پارے تھے، 10 پارے بکری کھا گئی یا کہیں چلے گئے، یہ 30 ہی پارے ہے، ادھورا ناقص قرآن ہے، نعوذ باللہ. ایک تو اس اب ظاہر سی بات ہے جو قرآن کو ایسا کہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو رافضی کافر ہیں اس وجہ سے کہ وہ اس قرآن کو کامل مکمل نہیں مانتے. دوسری بات، وہ اس وجہ سے کافر ہیں، رافضی شیعوں کا جو یہ فرقہ ہے وہ کافر ہے اس وجہ سے کہ وہ یہ صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کو وہ کافر کہتے ہیں. مہاجرین اور انصار کو کیا کہتے ہیں؟ کافر. حالانکہ ان کو مومن کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. یہ مہاجرین اور انصار کو مومن اور پکے مومن اللہ نے کہا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حق والے یعنی پکے مومن ہیں. اللہ ان کو پکا مومن کہہ رہا ہے. اور یہ رافضی یہ کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ. سارے صحابہ کرام وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ. صرف حضرت علی، حضرت مقداد ابن اسود، حضرت سلمان فارسی اور عمار ابن یاسر، یہ 4 لوگ بچ گئے تھے. باقی جتنے صحابہ تھے سب نعوذ باللہ کافر ہو گئے حضور کے انتقال کے بعد. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو وہ رافضی ایک تو اس قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہے، دوسرے صحابہ کرام کو کافر کہنے کی وجہ سے کافر ہیں، اور تیسرے اس وجہ سے وہ کافر ہیں کہ وہ 12 اماموں کو، 12 امام ہیں ان کے، کتنے؟ 12 اماموں کو مانتے ہیں وہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام ہیں ان کے. تو وہ 12 اماموں کو نبیوں سے بڑا درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. 12 اماموں کو نبیوں سے بڑا مانتے ہیں کہ نبیوں کا مقام کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ. ان کے حساب سے نبیوں کا مقام کچھ بھی نہیں ہے. یہ 12 امام ان سے بڑے ہوئے ہیں. نبیوں کو حلال اور حرام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال اور حرام متعین ہے، نبیوں کو بدلنے کا اختیار نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے 12 اماموں کو حق ہے، وہ حلال اور حرام بھی اپنی طرف سے بدل سکتے ہیں، نعوذ باللہ. حالانکہ حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ آپ اس چیز کو، شہد کو حرام کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام نبیوں سے بڑھ کر ہیں، ان کو یہ بھی حق حاصل ہے. تو اس وجہ سے بھی وہ کافر ہیں. تو خیر یہاں یہ مہاجرین اور انصار اتنے پکے مومن اور ایسے سچے مومن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے. پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف، ان کی زندگی میں یہ آیت اتر گئی. ابھی موت تک ان کو بہت ٹائم گزارنا ہے، بہت وقت گزارنا ہے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا کہ ان کی مغفرت، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. آگے چل کر اگر ان سے خطائیں ہو بھی جائیں، غلطیاں ہو بھی جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور بہترین رزق ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم. اب یہ چوتھی قسم، 3 قسمیں ہو گئی پہلے ایمان والوں کی. ایک تو ایمان والے ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والے، اور دوسرے انصار، اور تیسری قسم کے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا لیکن ہجرت نہیں کی تھی. اب یہ چوتھی قسم کے لوگ، والذین آمنوا من بعد، جو ایمان لائے اس کے بعد، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے صحابہ، ان کا تذکرہ ہے اس آیت میں. والذین آمنوا من بعد، جو ان کے بعد مہاجرین اور انصار، یہ سب کے بعد فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم، یہ بھی تم ہی میں سے ہے. یعنی یہ جو بعد فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے تھے صحابہ کرام، حضرت خاص طور سے حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما، ان پر لوگ بہت انگلی اٹھاتے ہیں. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت میں شامل کر دیا. فاولئک منکم،
جنہوں نے ان کے بعد ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، تو یہ بھی تم ہی میں سے ہیں، یعنی ان پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، ان کو بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔